قرآن پاک پڑھتے ہوئے اگر آیت کے درمیان میں یہ صاد آ جائے جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے تو آپ صاد پر وقف کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ یعنی یہ صاد وقف کی علامات میں سے ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ وقف کرتے ہیں تو گناہ تو نہیں ہوگا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، آپ نے سننا ہے اس کو اور توجہ سے سیکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو پہلے کسی نے نہ بتایا ہو، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد امید ہے کہ آپ کو اس طرح کی غلطی نہیں آئے گی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہے تو وہ دور ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 124 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا پارہ ہے، دوسرے پارے کا 9واں رکوع ہے، رکوع نمبر 9، اور آیت نمبر 212 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ۔ یہاں سے پہلے ہجے کر لیتے ہیں، اس کے بعد پریکٹس پھر لہجے میں پڑھیں گے۔ کاف الف زبر کا، نون نون زبر نن، نون الف زبر نا، سین پہ سو، کان الناس۔ کاف کے آگے الف ہے۔ الف آپ کو میں نے کئی دفعہ ویڈیوز کے اندر بتایا کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ الف مدہ ہے کہ نہیں ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ حروف مدہ ہے، حروف مدہ میں سے الف ہے۔ اب الف سے پہلے زبر ہوگا تو الف مدہ ہوگا۔ یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے اور الف جو ہے مدہ ہوگا۔ الف مدہ کا مطلب ہے یعنی ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، کا، اس طریقے سے۔ اب جب نون کو دوسرے نون کے ساتھ کنیکٹ کریں گے یعنی شد والے نون کے ساتھ تو بیچ میں الف اور لام کو چھوڑ دیں گے، اور نون مشدد ہے، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار۔ سین کے اوپر پیش ہے۔ یہاں پر کئی لوگوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، جن کو نہیں پتہ ان کی بات کر رہا ہوں۔ کیسے؟ یعنی سین پہ سو پڑھتے ہیں، سین پہ سو۔ اگر آپ نے پڑھا ہے کان الناس، یہ غلط ہے، اور کئی لوگوں کو پڑھتے ہوئے ایسے میں نے سنا ہے۔ ایسا نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ یاد رکھیے گا، حرکات کو کبھی نہ تو لمبا کیا جاتا ہے اور نہ مجہول طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اگر پیش ہو، یعنی چھوٹی سی ایگزامپل دے کے بتا رہا ہوں۔ سین کے اوپر زبر ہو تو پڑھا جائے گا سین زبر سا، زیر ہے تو سین زیر سی، سے نہیں پڑھنا سی، اور پیش ہو تو اس کو پڑھیں گے سین پیش سو، سو نہیں پڑھنا۔ اسی طریقے سے جب ہجے میں اس طریقے سے آئے گا پھر ساؤنڈ میں بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا، کان الناس، اس طریقے سے۔ اس کے بعد ہے حمزہ میم پیش ام، میم زبر ما، ما، میم کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار۔ آگے تا ہے، تا کے اوپر 2 زبر ہیں، 2 زبر کی تنوین کے بعد واو آ رہا ہے۔ اب یہاں پر بہت ہی زبردست چیز آپ کو میں سمجھانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ قانون کون سا لگ رہا ہے، قاعدہ کون سا لگ رہا ہے۔ یہاں پہ ادغام یرملون ہے۔ ادغام کا معنی ہوتا ہے داخل کرنا۔ تجوید کی اصطلاح میں ادغام کا معنی ہے یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنے کو ادغام کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر تا کو ہم واو میں داخل کریں گے یعنی کنیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے، ملائیں گے، آپس میں جوڑیں گے ان 2 حرفوں کو۔ اور اس کا قاعدہ کیا ہے؟ ادغام کا معنی تو آپ کو میں نے بتا دیا۔ اب ہم پڑھتے ہیں ادغام کی تعریف۔ تعریف پڑھیں گے تو آپ کو سارا کچھ سمجھ آ جائے گا۔ کیسے؟ ادغام کب ہوتا ہے؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام یرملون ہوگا۔ اب یہاں پر نون ساکن تو نہیں ہے لیکن نون تنوین ہے، یعنی 2 چیزیں ہوں گی، نون ساکن ہوگا یا نون تنوین ہوگا، جو ہم نے تعریف پڑھی ہے۔ نون ساکن
یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس نون کے اوپر جزم ہو اس نون کو ساکن کہتے ہیں. یہاں پر دیکھیں جیسے حمزہ کے بعد نون ساکن ہے کیونکہ نون کے اوپر جزم ہے اور یہ نون ساکن ہے. اور نون تنوین کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ تا کے اوپر دو زبر ہیں، کبھی کسی حرف کے نیچے دو زیر آ جاتے ہیں، کبھی کسی حرف کے اوپر دو پیش ہوتے ہیں، تو اس کو نون تنوین کہا جاتا ہے. اب یہاں پر تا کے اوپر دو زبر ہیں تو یہ نون تنوین ہے. یہاں نون ساکن نہیں ہے لیکن نون تنوین ہے. نون تنوین کے بعد ہم نے دیکھنا ہے حروف جر ملون جو ہم نے 6 پڑھے تھے. کون سے ہیں حروف جر ملون؟ 6: یا، را، میم، لام، واو، نون. یہ 6 حروف جر ملون میں سے ہیں. اور یہ اگر آپ مجموعہ یاد کرنا چاہتے ہیں تو مجموعہ بھی یاد کر سکتے ہیں. یا یہ جو لفظ ہے یر ملون اسی کے حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون. یہ 6 حروف ہیں. ان 6 حروف میں سے کوئی حرف ہوگا تو ادغام ہوگا. اب تا کی اوپر جو 2 زبر کی تنوین ہے، اس 2 زبر کی تنوین کے بعد واو آ رہا ہے. واو جو ہے حروف جر ملون میں سے ہے. یہاں پر اس لیے ادغام بھی ہوگا اور ادغام مع الغنہ. جو 6 حروف ہیں ان میں سے 2 حروف ہیں لام اور را، ان 2 حروف میں ادغام ضرور ہوتا ہے لیکن غنہ نہیں ہوتا. باقی جو 4 حروف ہیں ان میں غنہ بھی کیا جاتا ہے ادغام کے ساتھ ساتھ. اب یہاں پر ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے. کیسے؟ تا، واو، 2 زبر، تاؤں، واو، الف زبر، وا، تاؤں، وا. اب یہاں پر ایک بڑی چیز بتانے جا رہا ہوں. اچھا، یہاں پر لوگ جن کو نہیں پتا وہ کیا کرتے ہیں؟ ملاتے تو ضرور ہیں لیکن غلطی یہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے بھی کئی لوگوں سے سنا ہو کہ اس کو پڑھتے ہوئے ملاتے ہیں لیکن غنہ نہیں کرتے. کیسے پڑھتے ہیں؟ امتا واحدہ، تو واحدہ. یہ غلط ہے. جب آپ اس پہ دیر کریں گے، غنہ کریں گے، اس وقت تک غنہ ادا نہیں ہوگا جب تک آواز ناک میں نہیں جائے گی. غنہ کا مطلب ہے ایک ناک کے اندر جو ہڈی ہے اس کو بانسا بولتے ہیں. بہرحال ہو سکتا ہے وہ سمجھنا، سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں کہ آواز کو ناک میں چھپانا ہے. جب تک آواز کو ناک میں چھپائیں گے نہیں غنہ نہیں ہوگا، چاہے جتنی دیر بھی آپ اس کو مطلب روک کے پڑھتے رہیں. آپ آواز کو ناک میں لے جائیں گے 5 سیکنڈ کے قریب تو غنہ ہوگا. وہ چاہے نون ساکن کا ہو، نون تنوین کا ہو، اس کا ادغام کا ہو، تو تبھی غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر غنہ کرتے ہوئے ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے. کیسے؟ یہ غنہ ہے. اگر آپ پڑھیں گے تو، یہ کبھی بھی غنہ نہیں شمار ہوتا، یاد رکھیے گا. اب یہاں پر قاعدہ لگ رہا ہے ادغام کا. اب اس واو کے اوپر شد ہو یا نہ ہو اس کو ملانا ہی پڑے گا کیونکہ قاعدہ یہاں پہ ادغام کا رول لگ رہا ہے، ادغام کا قاعدہ. اور اگر شد ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے تب بھی واو کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ واو کے اوپر شد نہیں ہوگا تو نہیں ملائیں گے، ایسا نہیں ہے. آپ نے تعریف دیکھنی ہے اور مثال دیکھنی ہے. اب واو کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. واو کو پڑھتے وقت دونوں ہونٹ کو واو کو پڑھتے وقت ہونٹ کو گول کر کے پڑھیں گے. واو الف زبر وا، حا زیر حی، دال زبر دا، تا دو زبر تن، واحدہ تن. وقف کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن وقف کرتے ہوئے تا کو ہا سے بدل دیں گے اور پڑھا جائے گا واحدہ. لاسٹ پہ ہا کا ساؤنڈ آئے گا. اب اس کے بعد ہے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ. فا زبر فا، با زبر با، عین زبر ع، فبع، ثا لام زبر ثل، لام کھڑا زبر لا، ہا نون پیش ہن، نون زبر نا. فبعث اللہ لفظ اللہ سے پہلے، یہ لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے اس لیے لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے. اور یہاں پر نون کے اوپر شد غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار. جب ہا کو نون کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو بیچ میں الف اور لام کو چھوڑ دیں گے، یہ یاد رکھیے گا. یہاں پر نون کے اوپر غنہ ایک الف کی مقدار کیا جائے گا. آگے ہے با یا در بیج، یا کھڑا در جی، نون زبر نا، بیجینا. فبعث اللہ النبیین.
یہاں با کے بعد عین ہے، عین کو آپ نے مخرج سے ادا کرنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، فبعرا اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد ہے مبشرین، میم پیش مو، با شین زبر بش، شین زیر شی، را یا زیر ری، نون زبر نا، رینا، را کے بعد یا ہے، یا یہ بھی آپ کو بتا دوں حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3، الف واو یا۔ الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اور اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یا ساکن ہے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یا ساکن ہے؟ کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے، جب بھی کسی حرف کے اوپر جزم ہو وہ حرف ساکن ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یا کے اوپر جزم ہے تو یا ساکن ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ قاعدہ کون سا لگ رہا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، یہاں پر زیر ہے یا ساکن سے پہلے، اس لیے یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا، مبشرین اس طریقے سے۔ آگے والی لائن میں ہے وَمُنذِرِينَ، یہاں پر دیکھیں واو زبر وا، میم نون پیش من، ذال زیر ری، را یا زیر ری، نون زبر نا، وَمُنذِرِينَ، یہاں پر میم کے بعد جو نون ہے یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد ذال آ رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ قانون کون سا لگ رہا ہے۔ یہاں پر اگر آپ پڑھیں گے وہ منذرین تو غلط ہو جائے گا، ایسا نہیں پڑھنا، تجوید کے لحاظ سے غلط ہے یہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ قانون لگ رہا ہے، آپ نے سب سے پہلے حروف اخفا یاد کر لینے ہیں۔ حروف اخفا 15 ہیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ 15 حروف آپ نے یاد کر لینے ہیں، اچھے طریقے سے رٹا لگا لینا ہے، آپ کم از کم ایک سانس میں 2-3 دفعہ ان حروف کو پڑھ سکیں، اتنا آپ کو یاد ہوں، پڑھتے ہوئے بھولے نہ، تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہے۔ جب یہ یاد ہو جائیں آپ نے اخفا کی تعریف یاد کر لینی ہے۔ اخفا کا معنی ہے چھپانا، تجوید کے لحاظ سے اس کا معنی ہے، یعنی تجوید کی اصطلاح میں آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد آپ نے دیکھنا ہے جو 15 حروف آپ نے یاد کیے ہیں ان 15 حروف میں سے کوئی حرف نون ساکن کے بعد آ رہا ہے؟ ذال دیکھیں حروف اخفا میں سے ہے، 15 جو حروف ہم نے پڑھے تھے، تا، ثا، جیم، دال، ذال، جو ترتیب آپ کو میں نے بتائی تھی اس ترتیب کے لحاظ سے 4تھے نمبر پہ آ رہا ہے میرے خیال میں۔ تو یہاں پر نون ساکن کے بعد ذال آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ اخفا کریں گے، ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا تقریباً 5 سیکنڈز کے قریب، وَمُنذِرِينَ اس طریقے سے، ذال کو بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ را کے بعد یا ہے، یہ یا مدہ ہے، آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یا مدہ ہے؟ آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ یا ساکن ہے کہ نہیں ہے، اگر یا ساکن ہے تو پھر دیکھنا ہے یا ساکن سے پہلے حرف پر زیر ہے کہ نہیں، اگر زیر ہے تو یا مدہ ہوگا۔ یہاں یا ساکن ہے کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے، یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر ہے تو اس کا مطلب یہ یا مدہ ہوا، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو نون پر، کیونکہ ہم عارضی طور پہ نون کو ساکن کر رہے ہیں، جب عارضی طور پر نون کو ساکن کریں گے تو اس صورت میں مد عارض وقفی بھی آپ کر سکتے ہیں، اگر کرنا چاہیں تو، نہیں کرنا چاہتے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ یہاں سٹاپ کرتے ہوئے ایک الف کی مقدار یعنی مد اصلی ایک الف کی مقدار بھی کر سکتے ہیں۔ وَمُنذِرِينَ، اب اس کے بعد ہے وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، واو زبر وا، حمزہ نون زبر ان، زا زبر زا، وَأَنزَ لام زبر لا، وَأَنزَلَ، سوری یہاں پر صاد کے بارے میں آپ کو بتانا تھا کہ یہاں وقف کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، چلیں یہاں تک، یہ کتابہ بالحق یہاں تک پڑھ کے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد زا آ رہا ہے حروف اخفا میں سے، اور یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا، ایک الف کی مقدار اس کو غنہ کر کے یہاں پر پڑھیں گے، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے،
وَأَنزَلَ زالا زا کو پڑھتے ہوئے سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا کیونکہ یہ حروف صفیریہ میں سے ہے. اب اس کے بعد ہے میم زبر ما، عین زبر ع، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، معہم ال. عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے. یہ جو ہا ہے یہ ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. اور میم کو جب لام سے ملائیں گے بیچ میں الف کو سکپ کر دیں گے، چھوڑ دیں گے. اب اس کے بعد ہے کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، با زبر با، کتابا. اچھا یہاں پر کئی لوگ غلطی کرتے ہیں، لام کو پڑھتے ہوئے لام میں قلقلہ کر جاتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی، ایسا نہیں کرنا. لام میں قلقلہ کبھی بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف 2 نقطوں والا، تا، با، جیم اور دال. یہ 5 حروف ہیں. یہ 5 حروف جب ساکن ہوں تب ان میں قلقلہ ہوتا ہے. اور قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے جنبش، آواز کا لوٹنا. جیسے ہم بال کو دیوار پہ پھینکتے ہیں، گیند کو دیوار پہ پھینکتے ہیں ربڑ والی، اور جیسے ہی دیوار پر پھینکتے ہیں فوراً واپس ہماری طرف لگ کے لوٹتی ہے، دیوار پہ لگ کے واپس لوٹتی ہے، تو وہ قلقلہ کرتے ہیں، اس میں جنبش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر آپ اس کو پڑھتے ہوئے لام کو پڑھتے ہوئے زبان لام کے مخرج میں لگ کر فوراً واپس لوٹے تو یہ قلقلہ ہوگا. ایسا لام میں نہیں کرنا چاہیے. لام کے مخرج میں جب زبان لگے تو وہاں پر جم جائے، اور جب دوسرا حرف کا مخرج ادا ہو تب وہاں سے زبان پیچھے ہٹے. تو اس میں فوراً نہیں ہٹانا. کیسے؟ معہم الکتابا، یہ ہے صحیح طریقہ. اگر آپ قلقلہ کر رہے ہیں تو پھر پڑھیں گے مل کی تھا، مل. یہ جو ل کی آواز آ رہی ہے یہ بالکل بھی نہیں آنی چاہیے. معہم الکتابا اس طریقے سے پڑھا جائے گا. اب اس کے بعد ہے بالحق. اچھا یہاں پر آپ کو بتا دوں یہ صاد ہے، یہ صاد وقف مرخص کی علامت ہے. اور یہاں پر اگر آپ رک جاتے ہیں، آپ رکنا چاہتے ہیں رک سکتے ہیں، اور جب رک جاتے ہیں تو آپ کو پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ آگے سے پڑھیں گے. یہاں پہ سٹاپ کر کے پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، آگے سے پڑھیں گے، کیونکہ یہ بھی وقف کی علامات میں سے ایک علامت ہے. صاد جو ہے آپ یہاں وقف کر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں. وقف کا مطلب ہوتا ہے، کچھ لوگ کو وقف نہیں پتا وقف کا کیا مطلب ہوتا ہے. وقف کا مطلب ہوتا ہے رکنا، ٹھہرنا، سٹاپ کرنا. جیسے ہم رکتے ہیں اور انگلش میں کہتے ہیں اس کو سٹاپ کرنا، اردو لینگویج میں رکنا. اسی طریقے سے عربی لینگویج میں رکنے کو وقف کہتے ہیں. تو یہاں پر اس لیے وقف کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے. یہاں پہ وقف کریں گے تو آگے پڑھیں گے، پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت یعنی لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے بعد ہے بالحق، با لام زیر بل، حا قاف زبر حق، قاف زیر قی، بالحق. حا جو ہے یہ باریک ہے، اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. قاف زیر قی بالحق. لیحکم بینا، لام زیر لی، یا حا زبر یح، کاف پیشکو، میم زبر ما. یا کے بعد جو ہا ہے یہ ہا باریک ہے، اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا. لیحکما، با یا زبر بائی، نون زبر نن. دوسرا جس نون کے ساتھ ہم کنیکٹ کر رہے ہیں وہ آگے والی لائن میں ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. پہلے آپ یہ سمجھ لیں یہاں پر کئی لوگ پڑھتے ہیں بیننا، با یا زبر بے، ایسا نہیں پڑھنا، یہ غلط طریقہ ہے اور مجہول طریقہ ہے. با کے بعد جو یا ہے یہ یا ساکن ہے. آپ سب نے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں قانون کون سا لگ رہا ہے. حروف مدہ تو 3 آپ کو میں نے بتا دیے، لیکن حروف لین 2 ہیں، ایک یا اور دوسرا واو. واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے. یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر ہے
تو یہاں پر یا لین ہے. اب یا لین پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ پڑھیں گے با یا زبر بائے تو غلط طریقہ ہے، یہ مجہول ہے. کیسے پڑھنا، ٹھیک طریقہ کیا ہے؟ با یا زبر بائی، بائی اور بائے میں فرق ہے. بائے بائی، بائے غلط ہے، بائی یہ ٹھیک طریقہ ہے. اس طریقے سے پڑھنا ہے بائی. اوکے بائی، اس کو لانگ نہیں کرنا کیونکہ یا لین جو ہے وہ لانگ نہیں کیا جاتا. یا لین کا مطلب ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے. اب اس نون کو آگے والی لائن کے ساتھ ملائیں گے. یہ نون ہے، الف لام کو چھوڑ دیں گے. نون، نون زبر نن، نون الف زبر نا، سین زیر سی، بین الناسی. نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار. فی مختلفو فی، فا یا زیر فی، میم خا زبر مخ، فی مخ، تا زبر تا، فی مختا، لام زبر لا، فا واو پیش فو، فی مختلفو. یہاں پر فا کا مخرج آپ توجہ سے سن لیں. اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو فا پڑھا جائے گا. اب فا کے بعد جو یا ہے یہ یا مدہ ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے. ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. اب اس کے بعد ہے میم کو خا سے کنیکٹ کریں گے، الف اور دونوں الف کو چھوڑ دیں گے. خا حروف مستعلیہ میں سے ہے پر پڑھا جائے گا. فی مختلفو، یہاں پر فا کے بعد جو واو ہے یہ واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. فا یا زر فی، ہا زر ہی، فی ہی. جب یہاں پہ رکیں گے اسٹاپ کریں گے تو ہا ساکن ہو جائے گا فی. اس طریقے سے یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں پریکٹس کے طور پہ. آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. کان الناس امتا واحدتا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه صدق اللہ العظیم. بلکہ لہجے میں بھی پڑھنا ہے. کان الناس امتا واحدتا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. تو ہمیں یاد رکھیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے آگے شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاری ہو سکے.